اس نے نازیبا کلمات کہے، پھر اس نے ایک ہی بیان کے اندر شان الوہیت اور شان رسالت، پھر ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اطہار پر حضر سرائی کی، اس نے گستاخانہ کلمات کہے۔ آج یہاں گجرانوالہ کی سرزمین پر ہم نے جو جمعہ کی نماز کے بعد ایک احتجاجی پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو آئے روز حضر سرائی کرتے پھر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی بندہ بھی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں۔ اور یہ پھر پہلے تو یہ تھا کہ ہماری یہ سلسلہ یہ لڑائی جو ہے یہ فرانس کے ساتھ تھی کہ فرانس میں یہ گستاخی ہو گئی، فرانس نے یہ گستاخی کر دی، لیکن اب ہماری ہی اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پر ہم جو ہے وہ مقتدر اداروں سے اور حکومت وقت سے اور بالخصوص اپنے علماء و مشائخ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم وہ کردار ادا کریں اور ایسے لوگ جو بالکل 1% کی حیثیت کے مالک ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی حضر سرائی کو اگر کوئی لگام نہیں ڈالتا تو یقیناً یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس بنیاد پر دوسرا سلسلہ جو ہے میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کی ایک بڑی عظیم نسبت ہے۔ قبلہ پیر صاحب خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ بریلی شریف سے، اور بریلی شریف کا نام اور فکر رضا یہ یقیناً ایک ایسا رعب ہے، ایک ایسا دبدبہ ہے کہ فکر رضا کو اپنی زبان سے بیان کرنے کے لیے بھی آج لوگ جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں پا رہے کہ فکر رضا کو بیان کریں تو کیسے بیان کریں۔ یعنی ایک طرف ایک فرقہ جو ہے وہ گستاخیاں کرتا پھرے اور پھر ہماری ملت کے علماء جو ہیں وہ انہی سے، ہمارے مفتیان اکرام انہی سے جو ہے وہ پھر ایوارڈ وصول کرتے پھرے، تو یہ ہماری کمزوری نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ آج لبرلزم کا نام لے کر ایک لبرلزم ہے جو ہماری سیاست کے اندر مشہور ہے، لیکن اب ایک لبرلزم، میں اسے لبرلزم ہی کہوں گا کہ آج ایک لبرلزم جو ہے وہ ہمارے مشائخ میں، ہمارے جو ہے وہ گدی نشینوں میں، ہمارے مفتیان اکرام میں ایک لبرلزم آج آ چکا ہے اور اس کا نام ہے صلح کلیت۔ یعنی یہ بھی لبرل چیز ہے صلح کلیت جو ہے، اور اس کو کنز العلماء نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو آج میں نے یہ باتیں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اس لیے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ قبلہ پیر صاحب کی نسبت بھی بریلی شریف کے ساتھ ہے، اور ہمارے سے لوگ جو ہے وہ مختلف علماء، مختلف مشائخ، شیوخ الحدیث، مدرسین کے بارے میں ہم سے جو لوگ آ کے رائے لیتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، تو اس بنیاد پر میں نے قبلہ پیر صاحب کے سامنے، آپ احباب کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ بریلی شریف کی نسبت کے زیر سایہ ہمیں انشاءاللہ العزیز آج مرکز صراط مستقیم میں فکر رضا کا وہ پیغام دینے والے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اندر وہ اذان گونجے گی جو ہر طرف پھیلے گی، تو ایک ہی اذان ہوگی، بریلی شریف سے بھاگنے والوں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بریلی شریف کی فکر اللہ کے فضل سے کل بھی برسر اقتدار تھی اور اللہ کے فضل سے آج بھی برسر اقتدار رہے گی۔ اب آپ کے نعروں کی گونج میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت سخن محبت دینے جا رہا ہوں۔ نعروں کی گونج میں قبلہ پیر صاحب کا استقبال کیجئے، اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یعنی بریلی شریف کا نام ہی آج پورے میدان جہاد کے اندر بریلی شریف کا نام ایک رعب کا نام ہے۔ جہاں پہ بریلی شریف کا نام آ جائے وہاں پہ لوگوں کو دم دبا کے بھاگنے کی بھی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، انہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں راستہ نہیں مل پاتا۔ تو آپ احباب بلند نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، بعد از
البشر ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف آپ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ اپنی محبتوں بھرے سخن سے ہم سب کے دلوں کو ایک نئی دھڑکن عطا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سارے حضرات روشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نبی. حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ذی احترام علماء کرام، جیسا کہ آپ ابھی سماعت کر رہے تھے کہ حضرت کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر اس منبر مبارک سے ہمیشہ کی طرح دلائل سے معمور اور بھرپور گفتگو اس عنوان پر کر دی ہے. میں بھی چند گزارشات بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پچھلے کچھ دنوں سے میں جس طرح کے قومی سطح پہ آیا ہے لوگوں کے لیے نزلہ زکام، تو مجھے بھی حصہ ملا اس میں سے. کچھ طبیعت اس طرح کی تھی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن ظاہر ہے انتظام ہو جاتا ہے اور دوست انتظار میں ہوتے ہیں تو پھر چھٹی مناسب نہیں سمجھی، حاضری کے لیے حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. دور تشکیک کا ہے، زمانہ الجھا ہوا ہے، وسوسوں کے غلبے نے بہت سارے ذہنوں میں طرح طرح کے مسائل پیدا کر دیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو حد بندیاں کر کے ہم پر احسان کیا تھا، تحقیق کے نام پر لوگوں نے تخریب شروع کر دی اور امت کو کچھ دینے کے نام پر انہوں نے تقسیم در تقسیم کا سلسلہ دینا شروع کر دیا. عزیز دوستو، اچھی طرح بات کو سمجھ لیجیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. ان لوگوں میں انبیاء کے بعد اس دھرتی پہ سب سے بہترین لوگ نبی کریم کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. جب لوگ
کوئی بھی رستہ ایسا اختیار کرتے ہیں نا اندر چھپ کے جب لوگ آتے ہیں اور چور دروازوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، اس وقت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں پوزیشن میں بھی نہیں ہوں اور بہت زیادہ تفصیلی بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا۔ اچھی طرح اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب رب نے کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کے لیے۔ میری طرح کے بہت سارے لوگ جن کو 2 4 5 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی کوشش کی، یا میں مشقت کرنے والا تھا، دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو تھوڑی بہت کوشش کرتا بھی ہے تو اس میں بھی خدا کی رحمت کا ہی سارا دخل ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ ہاتھ اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرف کسی کا رخ بھی بدلا ہے تو پھر بھی اس نے رحمت فرمائی ہے تو بدلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منتخب لوگوں میں سے ہیں اور ان منتخب لوگوں کے امام ہیں۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں اور بالتحقیق ہیں۔ عرب کے لوگوں کے اندر یہ مزاج تھا، کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو غلبہ جہالت کا جب ہوا تو ہر آدمی ہی معاذ اللہ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں لگ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کی رب کریم نے حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی خاندان والے ادھر لے کے بھی گئے تو رب نے بت کے سامنے جھکنے دیا ہی نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، جھکنے ہی نہیں دیا۔ شعر و شاعری کا رواج تھا، زبان و ادب پر ان لوگوں کا پورا کنٹرول تھا۔ وہ تو دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اختیار رکھتے تھے، شعر کی محفلیں شعر و سخن کی سجتی تھیں، بیٹھتے تھے، اور جب بندہ گپیں مارتا ہے اور زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ باتیں کرنے والے کئی دفعہ ایسی باتیں بھی ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں جو نکلنی نہیں چاہیے۔ تو بعض اوقات بعض لوگ جب بیٹھتے تھے عرب کے اندر تو ایسے شعر بھی کہتے تھے کہ جو محسوس ہوتا تھا کہ پرسنالٹی سے میچ نہیں کیا، یہ لفظ ٹھیک نہیں تھا، تہذیب کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنے والد گرامی سے سنا، فرماتے ہیں بڑی شعر و سخن کی محفلوں میں بیٹھا ہوں پر رب نے زبان پر کوئی بےہودہ جملہ آنے نہیں دیا۔ جس زبان نے محبوب کی ثناخوانی کرنی تھی نا، رب نے شروع سے ہی اسے طہارت عطا فرمائی۔ چنے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، چنیدہ لوگ۔ بعض چیزوں کا چلن ہوتا ہے مختلف علاقوں میں، چلن ہوتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں رہ کے بھی آپ نے فلاں چیز استعمال نہیں کی، چلن ہوتا ہے۔ عرب کے اندر جب تک دین نہیں آیا تھا تو شراب پی جاتی تھی، لوگ پیتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ بڑے بڑے مجمع لگتے تھے اور گھروں کے اندر بڑے بڑے لوگ جمع ہو کے شراب پیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نوجوان خاص غور کریں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ چونکہ کوئی منع نہیں کرتا تھا، چونکہ ابھی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا تو سارے پیتے تھے، آپ نے بھی کبھی شراب پی؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں پھر اس پر غور کریں۔ کہا کہ جب سارے لوگ ہی پیتے تھے اور حکم بھی نہیں تھا آیا تو کیا آپ نے بھی کبھی پی؟ تو حضرت صدیق اکبر کو جو جواب ہے وہ ایسا دستور ہے قیامت تک عقل مند لوگوں کے لیے۔ فرمانے لگے
جس چیز کو استعمال کر کے پہچان ہی ختم ہو جائے کہ یہ میری بیوی ہے کہ بہن ہے کہ بیٹی ہے، جو چیز شعور ہی لے جائے وہ میں نے اس دور میں بھی کبھی استعمال نہیں کی جب تک کہ حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عزیز بھائی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا۔ رش کے دنوں کے نا دوست زیادہ ہوتے ہیں اور تنہائیوں کے یار تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک عروج کے ایام ہوتے ہیں نا، ان میں تو آپ کے ایسے بھی رشتے نکل آتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ ان میں تو وہ بندہ بھی نکل آتا ہے جو کہتا ہے وہ تمہیں یاد نہیں ایک دفعہ بس میں سفر کیا تھا۔ لیکن ایک انسان پر زمانہ تنہائی کا گزرتا ہے، اس دور میں جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی مدد نہ کرے، صرف یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے میرے ساتھ بات ہی کر لے، تنہائی کا سنگی، اس دور کے دوست بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور بارش کا پہلا قطرہ بننا یہ کام ہی بڑا مشکل ہے، نہیں بنا جاتا۔ جب دنیا ایک طرف رخ کر جاتی ہے پھر اس طرف کا ہو جانا پھر تو بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اب ساری دنیا کا رخ ادھر ہے۔ لیکن جب کوئی نہ چل رہا ہو اور سارے سوچ رہے ہوں، سچ مان کے بھی سوچ رہے ہوں، حقیقت تسلیم کر کے بھی سوچ رہے ہوں۔ ہم لوگوں نے تو نیکیاں بھی جمہوری بنا دی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کر لوں گا، کبھی نیکی بھی جمہوری ہوتی ہے۔ اس سوچ کو بھی حضرت صدیق اکبر نے ختم کیا۔ آپ غور کریں گے اور قربان جائیں گے اس سوچ پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی اعلان نبوت سے قبل ہی دوستی تھی، اور جب محبوب نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے مشورہ نہیں کیا کسی سے، انہوں نے مشورہ نہیں کیا، یوں لگا جیسے وہ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھا کہ باقی کوئی چلے گا تو میں بھی چلوں گا، یہ نہیں انہوں نے دیکھا۔ محبوب نے اعلان کیا تو ایسے لگا جیسے وہ تیار ہی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ہم لوگ نا جس چیز کو حق جانتے ہیں اس کو پھر بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے، مفت کی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حالات دیکھتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کس طرف ہے، پھر ہم بھی ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، اللہ اکبر، انہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھا، اور اس طرح کلمہ پڑھا کہ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ایسے تو نہیں تھا کہ ایک معمولی آدمی ہے، لوگ جانتے نہیں اور کسی کو تعارف نہیں، حضرت صدیق اکبر معروف آدمی تھے اور مشہور شخصیت تھی، ایک بڑے بہترین تاجر تھے، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، لوگوں میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ چودھریوں کا تو آپ کو پتہ ہے پیر بھی کوئی نہیں ہوتا، چار پیسے آ جائیں تو پھر بھی کسی کو پیر ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ڈگریاں چار آ جائیں تو پھر تو ویسے ہی بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بدعزمی نہ ہو، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا چیزوں۔ اب اتنا مالدار آدمی اور سمجھدار آدمی اور بردبار آدمی اور حلیم آدمی، اور علاقے میں اور پھر جس قبیل سے آپ کا تعلق ہوتا ہے نا، جس طرح کے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس طرح کا آپ پہ اثر بھی ہوتا ہے، اور آپ حالات کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ اپنی کمیونٹی کو لوگ چھوڑنے کو تیار ہے۔ سیاستدان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ گراؤنڈ دیکھتا ہے، ہوم گراؤنڈ کس طرح کا ہے، ریالٹی کیا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تاجر کبھی بھی نقصان کا سودا کرنے کو تیار، تاجر جو ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر حلیم، بردبار اور منجے ہوئے تاجر، ان کو لوگ جانتے ہیں، اور لوگوں میں ایک بہترین تعارف رکھنے والا آدمی۔ یہاں کوئی امیر آدمی، کوئی ایم این اے، کوئی بڑا آدمی کسی پیر صاحب کا مرید ہو جائے تو یہ بھی خبر بریک ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی پیر صاحب کے کامل ہونے کی علامت نہیں،
کوئی سمجھ لے کہ شاید کامل آدمی ہے کہ اتنا بڑا آدمی مرید ہو گیا، لیکن خبر بہرحال یہ بھی بریک ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں فلانا بھی مرید ہے جی ان کا. تو ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی کلمہ پڑھا نا خبر بریک ہو گئی. سید محمود عروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، ادھر بھی پھیلی ادھر بھی پھیلی، لوگ جمع ہو کے آ گئے. اور آنے والے کون کون تھے؟ ان کے تاجر دوست، اور وہ بھی مالدار لوگ، وزادار لوگ، وہ سارے تصدیق کرنے آئے. نام بتاؤ ان لوگوں کے: حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام. یہ وہی جماعت ہے جو بعد میں عشرہ مبشرہ بنی. یہ سارے تصدیق کرنے آئے کہ پتہ کریں واقعی ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ گئے. تصدیق کرنے آئے. آ کے جب پوچھا اب کلمہ پڑھ گئے تو فرمایا اتنی جلدی کیا، بیٹھو نہ بتاتے ہیں. سارے ذکر یوں ہی تو نہیں نہ چھیڑ دیے جاتے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ذوق ہوتا ہے، نہ بھی ترجمہ آئے تو ذوق تو ہے نا. مولا یا صلی وسلم دائما بالغ الغلاب. یہ محنت ہوتی ہے نا بزرگوں کی، پیچھے مشقت ہوتی ہے کہ آنکھیں چمک جاتی ہیں پڑھتے ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے بٹھا لیا اور پھر اس شوق سے محبوب کا ذکر کیا. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. اس پیار سے ذکر کیا، اس درد سے حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرانے آئے تھے نا ان میں سے ایک بھی واپس نہیں گئے. کہنے لگے چلو نا ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ سودا اچھا تھا، سیل مین نہیں اچھے مل سکے. حالانکہ پیچھے حضور کا فرمان موجود ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے لوگوں کو دین کی، عقیدے کی، نظریے کی بات اس شوق سے نہیں بتائی. جب آپ کی بات آپ پر حاوی ہو جاتی ہے نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کا فیض دائیں بائیں پھیلتا ہے. آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وزاداری کے ساتھ دین کو قبول کیا. میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا دور تشکیک کا ہے. پہلے ہم کسی کو سمجھا لیتے تھے کہ یار اس طریقے سے چلنا، لیکن اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سمجھانے والا بندہ اس کو زیادہ لوگ جو ہے نا وہ غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ جانے اس کا مقصد کیا ہے. عزیز دوستو، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ادھر بھی گئے، پھر ذہن اتنا الجھا کہ سمجھ نہیں آئی دراصل کرنا کیا تھا. اگر آپ حق کی طرف مائل رہتے تو چیزیں تو طے تھیں. حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر چیز طے تھی، سکہ بند تھی، کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ کہ شوق ہوا نا ذرا تھوڑا سا سنے. ویسے بھی جس کا سٹائل ذرا ہٹ کے ہو ذرا لوگ توجہ بھی زیادہ کرتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ذرا ہٹ کے سٹائل ہے تو ذرا بات سنو بھلا یہ کیا کہتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کرنے میں، ایمان لانے میں، ساتھ دینے میں جمہوریت نہیں دیکھی، حق دیکھا، نظریہ دیکھا. بعد میں تو پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ حق کدھر ہے، فوری طور پر وہ مائل ہوئے. یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، معروف ہے. کبھی اس کا آپ حسن ملاحظہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کائنات نے کی، چرند پرند نے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود نہیں ہمارے پاس کہ میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. کیا یہاں آ کے جانور کلمے نہیں پڑھتے رہے، درخت کلمے نہیں پڑھتے رہے؟ پر کیا تصدیق تھی جو حضرت صدیق نے کی، رب کریم نے اس کا بیان فرمایا. تصدیق تو مخلوقات نے کی، لیکن وہ تصدیق کتنی کو پسند ہے مالک کو، اور ان کا حضور کی تصدیق کرنا رب کو کتنا اچھا لگتا ہے.
کتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے کہ فرمایا والذی جاء بصدقی وصدق بہ، ایک وہ جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ واقعہ معراج بڑا مشکل واقعہ ہے۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر آج تک واقعہ معراج میں لوگ ڈبکیاں کھاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ بہت سارے بیچارے عقل کے ہاتھوں استعمال ہونے والے ابھی تک کہتے ہیں، صوفیاء نے کہا 18,000 سال کا سفر تھا، لیکن لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عقل جواب دے جاتی ہے کیسے ہو گیا؟ زمین و آسمان کی سیر کرنا، جنت اور دوزخ کو دیکھنا کیسے ہو گیا؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے جب محبوب واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی نا حضور کو۔ واپس تشریف لا رہے تھے تو محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا یہ اتنا عظیم واقعہ ہے، جبریل مانے گا کون؟ تو یہ بھی ذرا بات سننا اور اس کو بھی ذرا غور کرنا۔ اور یار مطلب کیا ہے، ہر وقت وضاحتیں تھوڑی دی جاتی ہیں۔ مانے گا کون؟ فوراً کون مانے گا؟ تو حضرت جبریل مسکرا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق کو مانے گا، ابو بکر صدیق کو مانے گا نا۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر آپ حسن ظن کے طور پر اتنے سارے لوگ آئے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات بھی آپ سے ہو ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تصدیق میں نے یہ دیکھا ہے کہ دین ماننے پہ جب ہم لوگ آتے ہیں نا، قبول کرنے پہ، تو بڑی لیت و لالہ ہے، بڑا اگر مگر ہے، بڑا۔ اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، بعض دیندار کہلانے والے لوگ بھی کوئی خاص موقع آ جائے نا جہاں کھڑے ہونے کا وقت ہو، روپے پیسوں کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں شادی والے دن اس لیے نہیں کھڑے ہو سب پاتے کہ یار نہ شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دینی میں نے۔ اپنے گھر تبلیغ سے عاری ہو جاتے ہیں، اپنے گھر ڈیوٹی نہیں کر پاتے، لیکن اس کو من و من تسلیم کرنا، اس کو مان لینا اور ان رازوں کو پھر راز رکھنا اور اس انداز میں رکھنا کہ ہجرت کی رات محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ آپ کی جو شہزادیاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ تھیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ آپ کی شہزادیاں یہاں کھڑی ہیں اور میں نے کو بات کرنی تھی۔ تو کیا عرض کی جناب صدیق اکبر نے؟ عرض کی حضور یہ تو غلام زادیاں ہیں، آپ بات کریں بات کریں۔ گویا حضرت صدیق اکبر کا خاندان بھی اتنا وفادار ہو گیا، وہ نیچے تک بات چلی گئی، نیچے تک وہ خاندان بھی اتنا وفادار ہو گیا کہ فرمایا یہ بھی آپ کا راز ہی ہے، ایک تو ویسے ہی آپ کا حرم ہے اور محبوب یہ راز ہی راز ہے۔ میرے دوستو، تسلیم کرنے کا، دین کو تسلیم کرنے کا، اور پھر دوسری بات ایک ہے تھکا تھکا سا عمل کرنا، یعنی نماز پڑھ لینا اور پھر یہ بھی کہنا ٹھنڈ بڑی ہے، صبح کا وضو بڑا مشکل تھا، یعنی تھکی تھکی سی چیزیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی تیاری نہ شوق سے کرنی ہے۔ فرماتے تھے اگر تمہیں تیاری کرنے کا مزہ نہیں آئے گا تو بیان کرنے کا کیسے آئے گا، اور اگر بیان کرنے کا نہیں آئے گا تو سننے والے کو کیسے آئے گا۔ تھکے تھکے کام نہیں کرنے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ مطلب وہ نا، وہ یار آپ جو کام بھی کریں ذرا تھوڑا شوق سے کریں نا، ذرا تھوڑا پیار سے کریں نا، اس کے اندر تھوڑا سا نا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد شوق تھکنے لگتا ہے، طبیعت کمزور پڑنے لگتی ہے، جو کام بندہ کرتا رہتا ہے پھر بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کو آپ دیکھیں نا، ابو بکر سارا دن جو ساتھ رہتے ہو تو چلو ہجرت پہ کوئی اور چلا جائے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو اتنا ہی پتا تھا کہ غم میں رونا آتا ہے، لیکن جب ہجرت کی رات حضور تشریف لائے اور کہا ابو بکر چلو میرے ساتھ چل رہا ہے، تو میرے ابا رو پڑے، تو مجھے سمجھ آئی کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے۔
یعنی ہجرت میں جانے کو بھی وہ ساتھ تیار ہیں، ہر موقع پر وہ ساتھ ہیں، ہر جگہ وہ ساتھ ہیں. پھر بھی کسی پوچھنے والے نے کہا پسند بتاؤ، کہنے لگے پسند یہ ہے کہ حضور بیٹھے رہیں اور میں زیارت کرتا رہوں. اور یہ جو مال دینے کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، تو یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ کئی بار ہوا، کئی بار. اور میں تو سادہ آدمی ہوں، طالب علم ہوں، تو میں تو کئی دفعہ نا وہاں رک جاتا ہوں، کتاب چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ کیا ہو گیا؟ اصول تو یہ ہے کہ مال طلب کیا گیا زکوٰۃ کا، وہ بھی 40واں حصہ، اور وہ بھی جب سال بیت جائے. اور اگر کسی صحابی نے کہا بھی کہ حضور سارا دینا ہے، حضرت ابی بن کعب نے کہا، حضرت ابو لبابہ نے کہا، تو محبوب نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ لاؤ، سارا نہیں. وصیت کرنے کا بھی کہا تو چوتھے حصے میں کرو، سارا نہیں. بھائی پیچھے تمہارے بچے کسی اور کی طرف دیکھیں، قبول نہیں. باقیوں نے کہا سارا دینا ہے، تو فرمایا نہیں، چوتھا حصہ. لیکن صدیق اکبر سارا لے آئے، تو فرمایا ٹھیک ہے، لے آئے ہو تو قبول ہے. آپ میری بات کو سمجھیں. حضرت سعید ابن مسیب بولے، آپ یقین کریں مر جانے کو جی چاہتا ہے، مر جانے کو جی چاہتا ہے. یہ انداز. یار شاگرد کو استاد صرف اتنا کہہ دینا کہ یار یہ تو ویسٹ کوٹ لایا تھا، مجھے بڑی پسند آئی ہے، فیٹ آ گئی، تو شاگرد کی تو موجیں لگ گئی. اور شیخ اگر کہہ دینا کہ یار یہ جو دستار لایا تھا مجھے بڑی پسند آئی، تو موجیں لگ گئیں. اتنا ہی بہت کافی ہے. جو راہ سلوک کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ سونا کبھی ہنس کے بول بھی پڑے تو موج بن گئی. قربان نہیں جاتے اس بات پہ. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے مال میں حضور یوں تصرف کرتے تھے، ان کا مال نبی پاک اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے کوئی اپنا مال خرچ کر رہا ہو، اپنا کوئی مال خرچ کر رہا. یہ انداز اس طرح. اور ایک دن حضور نے فرمایا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے اتنا نفع دیا ہے، کسی کے مال نے نہیں دیا. تو بول پڑے، بلکہ رو کے بولے، رو کے. محبوب نے تو صرف مال کی بات کی نا، رو کے بولے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مال بھی آپ کا ہے، جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا ہے اور جان بھی. تو شوق کے ساتھ انہوں نے دین پہ عمل کیا، اور ان کا شوق ہمیشہ تازہ رہا اور تازہ دم رہا. اور میرا یہ نہیں کہ میں ساتھ ہوں تو مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. جب حضور نے پوچھا کسی نے جنازہ پڑھا ہے تو پھر بھی پہلا نمبر انہی کا ہی ہے. روزہ رکھا ہے تو پہلا نمبر انہی کا ہی ہے. مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو پہلا نمبر انہی کا ہی ہے. وہ ہر جگہ ہی پہلے نمبر پہ ہے، ہر کام میں. حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں 3 دن ہوئے تھے ان کے وصال کو، اور میں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھا تھا. فرماتے ہیں 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، کہنے لگی آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگی چچا پھر چلو گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا پتر تمہیں کیا ہے؟ کہنے لگی عصر کے بعد نہ جناب صدیق اکبر ہمارے گھر آتے تھے، ہم یتیم بچیاں، بھائی کوئی نہیں ہمارا، ہمارے گھر میں بکریاں ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی. 3 دن سے میری اماں اور بہنیں رو رہی ہیں، چلو گے؟ کیا قد کاٹ ہے سیدنا عمر کا، پر روتے ہوئے بیٹیوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے، روتے ہوئے. رستے میں ایک صحابی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ دیکھو ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے، کتنی مشکل راہ ہے جناب صدیق. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. بات کو سمیٹنا ہے. گزشتہ سال جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی گئی تھی معاذ اللہ سر عام، تو میری بات ریکارڈ پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا حکومت اس کی ذمہ دار ہے، حکومت اس کی. مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ کس طرح کا رواج ہے کہ کوئی معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے اور پھر راتوں رات اس کو یورپ کا ویزا ملے؟ آپ بتائیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟
यहाँ तो मेरे भाई आप 2 मिनट लगाते हैं और जिसको मर्जी पकड़ के पाबंदे सलासल कर देते हैं, और एक तरफ आपका हाल ये है कि एक शख्स इतनी बड़ी बेअदबी करता है और किस वक्त उसके लिए वीज़े इशू होते हैं। ये सारा कुछ जो आप करा रहे हैं, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और वो जितने लोग असेंबलियों में मौजूद हैं वो सब इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि यहाँ तो 10-10 जगह एप्लीकेशन जाती है कि हमने महफिल करानी है। तो क्या आपको अभी तक यही पता नहीं है कि कौन शख्स है जो किस लहजे में बात करता है और कहाँ कहाँ बेअदबी कर देता है? मेरे अजीज़ों, आप हजरात और मैं, हम बहुत सारी जगहों पे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर काम हुकूमतों की सरपरस्ती में इस तरह के होने लग जाए तो इसका मतलब फिर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों को सपोर्ट करके इक़्तिदार में लाते हैं, उनका हक बनता है कि इनसे जाके पूछें वो जिस शख्स ने इतनी बड़ी बेअदबी की थी वो कहाँ है। आपके पास कोई कानून नहीं है कि आप उसको वापस मंगा सकें। आज भी जिस तरतीब के साथ ये सारा कुछ हो रहा है उसमें हमारे इदारों को ना सिर्फ ये कि नोटिस लेना चाहिए, बल्कि वो समझें कि ये सारा कुछ मुल्क में बदअबनी पैदा करने के लिए साजिश की जा रही है। और नौजवानों, आपसे एक आखिर में बात कहता हूँ और आप सब से दर्दमंदाना कहता हूँ, ये शख्सियात का तो मसला है नहीं, ये तो नज़रियात का मसला है। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ एक बात, सिर्फ मेरा दर्द है आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है और बात ख़त्म। सुने जी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ। हमारे यहाँ ये किया जाता है कि जिन शख्सियात पर मदार होता है ना, उन शख्सियात को ही बदनाम कर दिया जाता है। कुछ बातें किसी मौके पर इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। आप जब हदीस रवायत करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, रवायत है हज़रत अनस बिन मालिक से, रवायत है हज़रत अबू सईद, ऐसे ही करते हैं। क्योंकि आपको दीन मिल रहा था इन लोगों की विसातत से। आपके साथ और मेरे साथ और हमारी औलादों के साथ साजिश ये की गई कि उस जमात को ही माज़अल्लाह मशकूक कर दो जो दीन हमें दे रही है। अव्वलीन जो लोग हुजूर से दीन लेने वाले थे, अगर उन्हीं को मशकूक कर दोगे तो उनके वसीले से जो बात आगे पहुंचेगी वो कैसे ठीक होगी। आप ये समझते हैं कि शायद कोई आलिम, शायद कोई शख्स आपको जो बात समझा रहा है तो किसी ज़ाती मकसद के लिए समझा रहा है, थोड़ी देर के लिए, इंतहाई। देखिए, मैं किसी जोश में बात नहीं कर रहा, आपके ज़हन पे दस्तक दे रहा हूँ। आप गौर फरमाएं कि अगर वो जमात जिसने डायरेक्ट हुजूर से दीन लिया है, अगर किसी मुहद्दिस ने अहादीस किताबों में जमा की हैं तो उसने किसी न किसी से अभी सही रिवायात ली है ना भाई, और ताबीन से ली है ना, एक तसलसल ही है ना उसके पास। तो अगर उस सारी जमात को ही आपने मशकूक कर दिया तो आने वाली बात कैसे ठीक हो गई। इसलिए ये मुनज़्ज़म साजिश है और ये लोग आपके मोहसिन हैं जो आपको शान सिद्दीक़ अकबर सुनाते हैं। ये मोहसिन है आपके जो शान फ़ारूक आज़म सुनाते हैं। ये मोहसिन हैं जो हज़रत उस्मान गनी के तज़किरे आपको सुनाते हैं। ये मोहसिन हैं जिन्होंने आपको नाराए हैदरी सिखाया है। ये मोहसिन है। ये मेरे सामने माहनामा रज़ाए मुस्तफ़ा रखा गया, किताब रखी गई। मैं ना मुल्तान शरीफ गया हुआ था, वहाँ एक मुझे मौलाना मिले, बड़ी पुरानी बात है। मैंने उनसे पूछा बेटे कितने, कहने लगे 4। मैंने कहा जज़ाक अल्लाह। कहने लगे उन्होंने नाम ही पूछो। जी मेरी तो ज़रूरत इतनी थी, बच्चे कितने, अब इतनी तफसील में कौन जाए। वो कहने लगे मेरे 4 बेटे हैं,
میں مرید ہوں حاجی ابو داؤد صادق صاحب کا۔ پہلا میرے گھر بیٹھا ہوا تو میں نام پوچھنے گیا تو فرمانے لگے ابو بکر رکھ، پھر اللہ تینوں عمر بھی دے گا، عثمان بھی دے گا، علی بھی دے گا۔ ہوں چار ہی پتر نے تو چار ہی نام نے، قربان نہیں جاتے ہی نداؤں پہ، قربان نہیں جاتے نداؤں پہ۔ اور میرے سنگیوں یہ فیضان ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ فیضان ہے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا، کسی نے کوئی نظریاتی بات پوچھی کسی شخص نے، تو میں نے اللہ کے فضل سے بتا دی، تو مجھے کہنے لگے آپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہ کوئی جی نے مگر جڑے ہون دیں دے نہیں۔ کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے پیچھے کہ پشت پناہی ٹھیک رہتی ہے۔ صحابہ کے بارے اپنے گھروں میں جذبات کا اظہار کریں، جذبات کا۔ 22 جمادی ثانی آئے تو بچے بچے کو پتہ ہو کہ یوم صدیق اکبر، یکم محرم آئے تو پتہ ہو بچے بچے کو کہ سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرنا ہے۔ 18 ذی الحج کو نا یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ آج یوم سیدنا عثمان غنی ہے، اور 21 رمضان کو بھی پورے شوق سے پورے ذوق سے سیدنا مولا کائنات کا دن منایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریاتی اساس ہمیں دی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے ساتھ والہانہ پن، آپ ہر کام دین کا کریں تو شوق اور ذوق کے ساتھ کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں مالک قبول فرما لے۔ سلام ہوگا اور انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے۔